السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم لوگ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، دونوں کا امتیاز برقرار رکھو۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی یہ تاکید کر رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق مت چھپاؤ، حق کو واضح کرو، حق کی تبلیغ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان رہے ہو کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، غلط ہے، حق سمجھ رہے ہو، لیکن حق کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی چھپا رہے ہو، یہ بہت برا کام ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے منع کیا اور حق چھپانے سے بھی روکا ہے۔ تو یہ دونوں دو چیزیں ہیں، حق کو باطل میں گڑبڑ کرنا، خلط ملط کرنا، ملانا، یہ بھی جرم ہے، اور حق کو چھپانا، اس پر پردہ ڈالنا، یہ بھی کیا ہے؟ جرم ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ حق کو چھپانا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اسی طریقے سے ایک سنگین جرم اور گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی حق کو باطل کے ساتھ لپیٹ دے، حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ اور ظاہر ہے یہ مہارت، یہ کام عوام اور جاہل نہیں کرتی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ پڑھے لوگ جو ماہر فن ہوتے ہیں، وہی لوگ غلط توجیہ، غلط تفسیر کر کے حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ہماری شریعت میں صاف طور پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ حق جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نازل فرمایا ہے، اس کو تسلیم کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو سچ جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک جو لوگ حق واضح ہو جانے کے بعد لوگوں کو حق اور صحیح دلائل و براہین چھپاتے ہیں، اس چیز کو جس کو ہم نے اتارا ہے دلیلوں اور ہدایت میں سے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لعنت برستی ہے، کس پر لعنت برستی ہے؟ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، حق پر پردہ ڈالتے ہیں، کیونکہ حق گمراہ شخص کے لیے یہ ٹھکانہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے یہ حق کیا ہے؟ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ پلیٹ فارم ہے،
اور اگر آدمی اسی حق پر اپنی مہارت اور اپنے فن کو استعمال کر کے اس پر پردہ ڈال دے، اس کو چھپا دے اور لوگوں کو مس گائیڈنگ کرے، غلط رہنمائی کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیے حدیث میں حق بات کو چھپانے کی کتنی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سنن ابو داؤد کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القیامہ، بلجام من نار یوم القیامہ، کہ جس آدمی نے جس شخص سے علم دین کے متعلق کوئی بات پوچھی گئی، کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے جاننے کے باوجود چھپا لیا، یعنی اس کے پاس علم ہے لیکن اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ اپنے علم کو چھپا رہا ہے، اس پر پردہ ڈال رہا ہے اور اس کو واضح نہیں کر رہا ہے۔ اس پاس علم ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ جواب نہیں دے گا تو لوگوں کی صحیح توجیہ اور صحیح رہنمائی کیسے حاصل ہوگی؟ لوگ ہدایت پر کیسے آئیں گے؟ صحیح پلیٹ فارم پر لوگ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اب وہ آدمی حق علم کو چھپا رہا ہے۔ کیا وعید ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سئل عن علم فکتمہ، جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپا لیا، الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنا دی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنا دے گا۔ تو اس حدیث میں ایک بہت بڑی وعید یہ بتائی گئی ہے کہ حق کا چھپانا، دین کا چھپانا، علم کا چھپانا، دلائل و براہین کا چھپانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے اہل کتاب کو منع فرمایا، منع کیا ہے۔ تو یہ حکم اہل کتاب کے لیے ضرور ہے، لیکن اس ممانعت میں سارے انسان داخل ہیں، سارے لوگوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اس برائی میں داخل نہ ہو۔ یہ علماء سو کا طریقہ ہے، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے اور حق پر پردہ ڈالتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر کے یہ تنبیہ کی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ ایسی حرکت مت کرو۔ اہل کتاب سب جانتے تھے، اہل کتاب یہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول سچے، محمد سچے رسول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات اور آپ کی زندگی کے بارے میں سابقہ آسمانی کتابوں میں اس کی وضاحت موجود تھی۔ یہ لوگ ایسے ہی نبی کو سچ سمجھتے تھے، حقیقت میں پہچانتے تھے، جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ لوگ جاننے کے باوجود چھپاتے تھے، جاننے کے باوجود بھی حق پر پردہ ڈالتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا، کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور آج بھی اس جرم عظیم میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ آج دیکھیے شرک پنپ رہا ہے، شرک کیا ہے؟ پنپ رہا ہے، جہالت بڑھ رہی ہے، بدعت و خرافات کا ایک سیلاب ہے۔ یہ ساری گمراہیاں جو پھیل رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے حق پر پردہ ڈالنا۔ ہر آدمی، ہر علم والا، ہر قرآن و حدیث کا پڑھنے والا، ہر عالم یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک ہے، قبروں کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کو آن دا پبلک بیان نہیں کریں گے، اس کو واضح نہیں کریں گے، اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے علماء سو، ایسے دعات شر جو حق کو چھپا کر کے قوم اور جماعت کو اور افراد کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اس وعید کو اپنے سامنے رکھیں
کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نازل فرمایا ہے کتاب میں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو یہ جرم بہت عظیم ہے، بہت سنگین گناہ ہے، لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کو دوسروں تک عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی، خرافات، شرکیات اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔